السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، الیکشن 2024 صرف چند گھنٹوں کی دوری پر تمام سیاسی جماعتوں نے کمر کس لی ہے۔ اس وقت پاکستان کے مختلف حلقوں میں پولنگ بوتھس قائم کر دیے گئے ہیں، عملہ وہاں پر پہنچ چکا ہے، سیکیورٹی کا عملہ بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے، اور بس صرف اب پولنگ ڈے کا انتظار ہے اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جماعت میدان مارتی ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری خالد منیر صاحب، ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہ ٹرانسمیشن بڑی اسپیشل ہے، انتخابات کے والے سے بھی بات کریں گے ہم، اور فیوچر میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی اس سے پہلے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا۔ 2024 کے جو انتخابات ہیں یہ اپنی نوعیت کے سب سے منفرد انتخابات ہیں۔ اگر ہم ماضی کے الیکشنز کی بات کریں، 2018 کی، 2013 کی، تو آزاد امیدوار اس مرتبہ سب سے زیادہ تعداد میں میدان میں موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا، یہ آزاد امیدوار جو آئے ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد امیدوار اس دفعہ واقعی جی بہت بڑی تعداد میں آئے، لیکن آزاد امیدوار الیکشن جو بھی جیتے گا وہ اس کو کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ سینیریو بن رہا ہے اس میں تو مسلم لیگ نون انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف ہی ہوں گے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہماری حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ تو راجہ خرم نواز ہیں، ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون ان کے ساتھ پوری طرح کوپریٹ کر رہی ہے اور ہم جگہ جگہ ان کی لیے حاضر ہیں اور ان کی جگہ ہم کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے حلقے کا تو یہ مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ جی راجہ خرم نواز صاحب مسلم لیگ نون کو جوائن کر۔ سر، عام طور پہ ہم نے ماضی کے انتخابات میں بھی دیکھے کہ آزاد امیدوار جو جیتتے ہیں تو وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو حکومت بناتی ہے جماعت اس میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر آزاد امیدوار کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اگر 20، 30، 40 ہو جاتے ہیں اور اگر وہ کوئی پارلیمانی گروپ قائم کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو کیا وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو آزاد امیدوار جیت کے آئے گا اس کو علاقے کے جو اس کے ووٹرز ہوتے ہیں، جو سپورٹرز ہوتے ہیں، جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جناب ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ ہمارا یہ کام ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہمارے مسائل حل کریں۔ تو مسائل حل کروانے کے لیے پھر جو بھی امیدوار ہوتا ہے، جو MNA بنتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی جب گورنمنٹ بنتی ہے تو وہی مسائل حل کر سکتی ہے اور لوگوں کے زیادہ سے زیادہ جو مسائل ہیں وہی حل کر سکتی ہے۔ مطلب کہ وہ جو حکومت بنائے گی جماعت اس میں زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ وہ شمولیت اختیار کر لیں۔ ٹھیک ہے سر، 2018 کی اگر ہم بات کریں، نتائج کی بات کریں، تو مسلم لیگ نون نے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کھلے عام انہوں نے کہا تھا، ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈ موجود ہیں، کہ یہ سلیکشن ہوئی ہے، عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ لیکن ابھی اگر 2024 کی بات کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، عوام کے اندر یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ نواز شریف بھی سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ہمارا جو کمپین کا مین ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب 2017 میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جو اس میں وہ جو ججز ملوث تھے یا جو بھی لوگ اس ادارے ملوث تھے، تو وہ سب لوگوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے جی کہ وہ بہت بڑا ایک غلطی ہوئی ہے ان سب سے، کہ اچھا بھلا ملک ٹریک پہ چل رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا، تمام ہمارے جو حالات تھے وہ کنٹرول میں تھے، تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ہر دفعہ نا، الیکشن سے پہلے ایک رخ بن جاتا ہے، ایک ہوا بن جاتی ہے کہ جی اب فلاں پارٹی الیکشن جیت رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا آپ کہہ لیں یا کچھ بھی اسے کہہ لیں، لیکن ہر الیکشن سے پہلے ایک آلریڈی ایک پبلک میں نا ایک ہوا بن جاتی ہے جی کہ اب نیکسٹ جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کا۔ دیکھیں جی، میاں نواز شریف کے جو جلسے ہو رہے ہیں، میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کے جو جلسے ہو رہے ہیں، میاں شہباز شریف جو کر رہے ہیں، یا جو ہمارے لوکل لیڈرز ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے باراکو میں اتنا بڑا جلسہ کیا ہے کہ وہ ایک ٹھیک ٹھاک جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا۔ جہاں بھی ہو رہے ہیں، سمان میں ہوا ہے، ہمارے جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں،
مسلم لیگ نون کے، یہ ہم N48 میں راجہ خرم نواز صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو راجہ صاحب کے بھی جہاں بھی مسلم لیگ نون، یہ ترامڑی چوک میں بڑا جلسہ ہوا ہے، یہ کل ہمارا ماڈل ٹاؤن میں وہ چیئرمین صاحب ہیں، انہوں نے جلسہ، بہت بڑے جلسے ہو رہے ہیں. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے جی کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے، جو کارکن ہے اور جو ان کا ووٹر ہے، یہ لوگ متحرک ہو چکے ہیں. اور یہ محنت کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور لوگوں کو باہر لانے کے لیے وہ بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں. جبکہ ان کے مقابلے میں جو باقی پارٹیز ہیں ان میں اس طرح کی موبلائزیشن نہیں ہے. حالانکہ ان کو مکمل آزادی ہے. میں دیکھ رہا ہوں باہر لوگوں نے پوسٹر بھی لگائے ہوئے ہیں، جھنڈے بھی لگائے ہیں، وہ بھی جلسے کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں. لیکن ان کی میٹنگ میں 20 25 30 لوگ آ رہے ہیں. لوگ سمجھ جاتے ہیں یار ان کے 2 3 ہزار لوگ میٹنگ میں آ جاتے ہیں اور ہمارے 20 25 ہیں. تو واضح فرق سامنے جب نظر آتا ہے تو پھر یہ ہوا بنتی ہے. سر کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ جو آزادی مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کو مل رہی ہے، وہ یہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں آزاد، ان کو بھی اتنی آزادی مل رہی ہے؟ ان کو گراؤنڈ مل رہا ہے کمپین کا اتنا؟ جی بالکل مل رہی ہے جی، ان کو آزادی مل رہی ہے. دیکھیں آپ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں جب بھی بات چلتی ہے اس پہ، تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں نے 9 مئی کو اداروں پہ حملہ کیا. انہوں نے پاک فوج کے، ہمارے GHQ پہ، ISIS کے دفاتر پہ انہوں نے ایک طرح کی جنگ جو ہے وہ اپنی ریاست کے ساتھ شروع کی ہے. اب دیکھیں کسی بھی ملک میں اس طرح، تو پوری دنیا میں، حتیٰ کہ کہتے ہیں جی امریکہ میں بڑی ڈیموکریسی ہے، اس میں بھی وہ جو ان کا تھا پریزیڈنٹ، اس کو ٹرمپ کو سزا ہوئی ہے باقاعدہ، ان کو عدالت نے بلا کے اس کو سزا دی ہے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بے شتر مہار ہو کے جناب جس طرف وہ مرغ کی طرح بھاگنا شروع کر دیں. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا، کچھ ڈسپلن ہوتا ہے، کچھ اداروں کا خیال. لیکن جتنی زیادتیاں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. لیکن میاں صاحب نے کبھی اپنے ورکر کو، کارکن کو یہ میسج نہیں دیا کہ آپ ان پہ اداروں پہ حملہ کر دیں یا اپنے ملک کو تباہ کر دیں. یہ ملک اب شام جیسے وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی ہے، لیبیا میں ہوئی ہے، یا باقی جو ملک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کتنی خانہ جنگی ہے. عوام ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوئی ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں، مار کٹائی ہوئی ہے، فائرنگ ہوئی ہے، لوگ مرے ہیں، بم دھماکے ہوئے ہیں، ملک میں معیشت تباہ ہو گئی ہے. ہماری بھی ملک کی معیشت یہی لوگ تباہ کرنے والے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو کیسے چلانا ہے. سر ووٹرز کی اگر بات کریں تو اس مرتبہ 12 کروڑ لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کتنا ٹرن آؤٹ آئے گا، کتنے فیصد لوگ جو ہے وہ نکلیں گے؟ ویسے پاکستان کی اگر تاریخ کی بات کریں تو سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ 57% آیا تھا، 57%. اس مرتبہ کیا لگتا ہے کتنے % لوگ آئیں گے؟ اوورال بات کریں گے پھر ہم اپنے حلقے کی طرف بھی آئیں گے. دیکھیں جی ہماری جو توقعات ہیں یا ہم امید رکھتے ہیں کہ اس دفعہ ووٹر بہت بڑی تعداد میں نکلے گا اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا، اپنا حق رائے کو وہ استعمال کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گھر بیٹھ کے اس طرح شور ڈالتے رہیں گے جی کہ ٹرن آؤٹ، جب آپ ووٹ پول نہیں کریں، آپ اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جو لوگ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، یہ سمجھ لیں کہ انہیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ اگلے 5 سال جو گورنمنٹ ہے اس پہ وہ تنقید کریں یا اس گورنمنٹ کی مخالفت کریں یا یہ کہیں جی کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، جعلی ہوئے، فلاں ہوا، جو کہ ہمارے ملک کا کلچر بن چکا ہے. تو ان کو کوئی حق نہیں ہے. جو ووٹ پول نہیں کرتا اس کو تنقید کا بھی کوئی حق نہیں، اسے ووٹ پول کرنا چاہیے. ووٹ ہی پول نہیں کیا تو پھر گلا بھی نہیں بنتا. اس حلقے کی ہم بات کرتے ہیں، حلقہ N48 کی، تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا آزاد امیدوار جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اور صرف پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں، باقی تمام آزاد ہیں. ہم اگر بات کریں یہاں پر مسلم لیگ نون کی، تو مسلم لیگ نون نے یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس حلقے میں IPP کے ساتھ، اور ان کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ راجہ خرم نواز صاحب ہیں. راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون نے حمایت بھی کی ہے. لیکن ابھی لوگوں کا تاثر یہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہوں گے مستقبل میں، اور جیتنے کے بعد یہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے. تو پھر یہ استحکام پاکستان پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ان کے ساتھ ہوئی تھی؟ دیکھیں جی استحکام پارٹی جو ہے وہ بھی ہماری اتحادی ہے، اور ہم خرم نواز صاحب کی اس اتحاد کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو خرم صاحب اگر جیتیں گے تو وہ ہمارے ہی اتحادی ہیں، چاہے وہ استحکام پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں. یہ ان کی اپنی اس وقت مسلم لیگ نون کی طرف سے ان پر کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ جیتنے کے بعد مسلم لیگ نون میں شامل ہو یا کہیں بھی، صرف اس الیکشن میں آپ کا ان کے ساتھ اتحاد ہے؟ دیکھیں جی یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے تو میں نے تو نہیں کرے، میں تو ایک ورکر کارکن آدمی ہوں. یہ تو ہماری اعلیٰ قیادت کے فیصلے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے.
ہم تو پارٹی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے سر، مسلم لیگ نون کیا لگتا ہے آپ کو ملک بھر سے کتنی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ جی میں تو ایک ورکر ہوں، کارکن ہوں، میرا تو دل بھی کہتا ہے اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون 2 اکثریت سے جیت کے آئے گی. ٹھیک ہے. حلقہ NA48 کے ووٹرز، کیونکہ وقت بہت کم ہے، چند گھنٹوں کا جو وقت ہے وہ رہ چکا ہے، اس وقت آپ کو ووٹرز دیکھ رہے ہیں اسپیشلی حلقہ NA48 کو، کیا پیغام دیں گے ان کو؟ ووٹر کو یہی پیغام ہے جی کہ اپنا پرامن طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ذاتی دشمنیاں، ذاتی جو مخالفتیں ہیں اس کو پروان نہ چڑھائیں اور بھائی چارے کی فضا قائم رکھیں. تو الیکشن میں ہار جیت بھی ہوتی رہتی ہے، کبھی پارٹی کو جیتتی ہے کبھی ہارتی ہے، تو اس پہ دل سے نہیں لگانا چاہیے اور پرامن طریقے سے بھائی چارے سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. سر، اسلام آباد کا حلقہ NA48 بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے اور یہاں پر بھی سیاسی سرگرمیاں بڑی زبردست ہیں. آزاد امیدوار ہوں یا پارٹی کے ہوں، ہم نے دیکھے کہ راجہ خرم نواز سر بھرپور طریقے سے کمپین میں انہوں نے حصہ لیا اور ڈور ٹو ڈور کمپین کی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو ہم دیکھیں، PPP کے جو یہاں پر رہنما ہیں اسد چودھری صاحب، انہوں نے زبردست کمپین کی. جماعت اسلامی کے ملک عبدالعزیز صاحب کمپین کر رہے ہیں، سب زور لگا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کون اس حلقے میں سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے اور یہ کس کے سر سجے گا تاج؟ دیکھیں جی، یہ تو غیب کی خبر تو میں دے نہیں سکتا، لیکن ایک چیز ہے کہ سارے کینڈیڈیٹس اپنی جگہ پہ سب لوگ محنت کر رہے ہیں. الیکشن جو لڑ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ اپنی جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس حلقے سے وہ ہمارا کینڈیڈیٹ بھی راجہ خرم نواز ہے مسلم لیگ نون کا، اور مجھے تاج بھی اسی کے سر پہ سجتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور راجہ خرم نواز جتنی بھرپور طریقے سے کمپین کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اتنی بھرپور طریقے سے کسی دوسرے امیدوار کی کمپین نہیں چل رہی. ٹھیک ہے سر، اب فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. بظاہر تو ہمیں جو گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگوں نے کل فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں. فیصلہ کوئی بھی آئے، کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں جی، ہم تو شروع دن سے ہی کہتے ہیں کہ جی جب تک ہم ایک دوسرے کی اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ملکی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اب یہ 75 سال سے ہم ایک دوسرے کو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اس نے جو جیت جاتا ہے، جو ہارتا ہے وہ کہتے ہیں دھاندلی ہو گیا، جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے فیئر الیکشن ہوئے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو بھی اور عوام کو بھی ایک پیج پہ آ جانا چاہیے. جو جیت جائے اس کو سب کو تسلیم کریں گے تاکہ ہمارے ملکی حالات بہتر ہو سکے. بہت شکریہ سر، چودھری خالد منیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور سب سے جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ امن کا درس دیا. الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، سیاسی مخالفت سیاسی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذاتیات پر نہ ہے، پرامن رہے، ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور آئیں اور پرسنل کسی کے ساتھ نہ ہو، امن کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے لیڈر کے نشان پر مہر لگائیں. خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.